اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 3953۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے امید، تسلی، محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا جائے تو ہر صفحے پر اللہ کی رحمت کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے الرحمن اور الرحیم جیسے نام پسند فرمائے۔ قرآن کی لگ بھگ ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے تاکہ انسان سب سے پہلے اللہ کی رحمت کو پہچانے۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے سے پہلے اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، سزا کا ذکر کرنے سے پہلے معافی کا ذکر کرتا ہے اور گناہ کا ذکر کرنے سے پہلے توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، وہ بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، کبھی اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کبھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، مگر ان سب کے باوجود اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اپنے کمزور بندے کی آواز سنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے رحمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، مگر جب انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نجات اس کے بے گناہ ہونے میں نہیں بلکہ توبہ کرنے میں ہے۔ اللہ اپنے بندے کی واپسی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال اپنی قوم کو دعوت دی، لوگ مذاق اڑاتے رہے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب طوفان آیا تو رحمت کی کشتی تیار تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا خلاف ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انسانی نگاہ سے کوئی امید نہ تھی۔ آگ جلانے کے لیے ہوتی ہے، مگر جب اللہ کی رحمت آئی تو وہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جب کسی کی مدد کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رحمت کا مطلب صرف مصیبت کو روک دینا نہیں بلکہ مصیبت کے اندر بھی اپنی قدرت دکھانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی رحمت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ قوا، غلامی، جدائی، الزام، قید، ایک کے بعد ایک آزمائش آئی، مگر ہر آزمائش کے پیچھے رحمت چھپی ہوئی تھی۔ اگر کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو مصر تک نہ پہنچتے، اگر قید نہ ہوتے تو بادشاہ تک ان کا تعارف نہ ہوتا۔ آخرکار یہی یوسف علیہ السلام عزت اور اقتدار کے مالک بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، مگر بعد میں انسان دیکھتا ہے کہ ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور مصیبتیں بھی رحمت کی تفسیر ہے۔ سالوں تک بیماری رہی مگر انہوں نے صبر نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تکلیف دور کر دی اور انہیں پہلے سے بڑھ کر نعمتیں عطا کی۔ یہاں قرآن سکھاتا ہے کہ رحمت صرف آرام کا نام نہیں بلکہ صبر کی توفیق بھی رحمت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے میں تھے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مگر جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو رحمت نے انہیں گھیر لیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کو پکارتا ہے اس کے لیے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ انسانی حساب سے بچنا ناممکن تھا، مگر اللہ کی رحمت نے دریا کو راستہ بنا دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ یہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔
پھر اللہ نے سب سے بڑی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کو عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت کا نمونہ ہے۔ جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے دعا کی، جنہوں نے گھر چھوڑا انہیں معاف کیا، جنہوں نے جنگ کی انہیں امن دیا، جنہوں نے ستایا انہیں معافی دی۔ فتح مکہ کے دن بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، مگر آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ رحمت کا وہ منظر ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بارش رحمت ہے، رزق رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، ہدایت رحمت ہے، توبہ کی توفیق رحمت ہے، بیماری کے بعد شفا رحمت ہے، گناہ کے بعد معافی رحمت ہے، دکھ کے بعد سکون رحمت ہے، موت سے پہلے توبہ کا موقع ملنا رحمت ہے، قرآن ملنا رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ انہیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ اسی وجہ سے قرآن میں بار بار توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، یہ ذکر آیا ہے۔ چاہے گناہ کتنی ہی بڑے کیوں نہ ہو، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اب ان کے لیے معافی نہیں ہے، مگر قرآن اس سوچ کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کسی جگہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے گناہ میری رحمت سے بڑے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ انسان کے گناہ بہت کم ہیں، مگر اللہ کی رحمت بے انتہا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بار اللہ نے ہمیں بچایا جبکہ ہمیں خبر بھی نہیں تھی، کتنی مصیبتیں ٹل گئیں، کتنے حادثے رک گئے، کتنی دعائیں قبول ہوئی، کتنے غم ہلکے ہو گئے۔ یہ سب اس کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی وہ دے کر رحمت کرتا ہے، کبھی روک کر رحمت کرتا ہے، کبھی جلدی دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، مگر اس کا ہر فیصلہ اپنے بندوں کے لیے حکمت اور رحمت کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے جڑا رہے، اس سے دعا کرے، اس سے امید رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ چاہے انسان کتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بھی پریشان ہو، اس کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک جان باقی ہے توبہ کا موقع باقی ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے رحمت کی امید باقی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر کوئی مایوسی کا شکار ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے تو اسے قرآن کی یہی آواز سننی چاہیے جہاں اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ ہر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی تمام انبیاء کی دعوت ہے، یہی حدیثوں کا نچوڑ ہے اور یہی انسان کی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ کی رحمت آسمانوں سے بڑی، سمندروں سے گہری اور انسانوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جو بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جو گر کر اٹھتا ہے اللہ اسے سنبھال لیتا ہے، جو رو کر پکارتا ہے اللہ اس کی آواز سن لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو اس کی رحمت پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ روشنی ہے جو اندھیرے سے اندھیرے رستوں کو بھی اجالے میں بدل دیتی ہے۔